وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے۔ بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت سے مراد خرید و فروخت، ایک وعدہ، تو باع یبیع سے ہے کہ ایک انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیچ دے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے حصول کے لیے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہوں، تو اس چیز کا معاہدہ کرنا اس کو بیعت کہتے ہیں لغوی معنی کے طور پر۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو بات ہو رہی تھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت لیتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا کہ بیعت سے مراد ایک انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اللہ کی نعمتوں، جنت اور دوسری نعمتوں کے حصول کے لیے انسان سب کچھ اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دے، اور گویا کہ اللہ ہم سے ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ خرید لے، تو اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا۔ تو جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت لیتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیع، کہ اللہ کی بیع کیسے ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں انما یبایعون اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ وہ در حقیقت اللہ کی بیع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ اللہ سے بیعت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، اللہ سے بیعت کیسے ہے؟ وہ اس لیے اللہ کی بیعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیعت لی صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے لی تھی۔ جب وہ اللہ کے حکم سے لی تھی تو اللہ کے حکم سے نبی کی بیعت کرنا وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیعت کر رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین کی باتیں بتاتے ہیں صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو، وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ تو جو بھی آپ معاملات فرماتے تھے وہ اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی وحی کی روشنی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت وہ اس میں اللہ کی اطاعت تھی، اور آپ کی بیعت در حقیقت وہ اللہ کی بیعت تھی۔ اسی لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اصل میں بیعت اس طرح ہوتی ہے کہ صحابی کہ جو بھی بیعت لینے والا تھا وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا ہاتھ نیچے کرتا ہے، اور اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ کر، تو آپ بیعت اس طرح کر کے لیتے تھے، اور اس طرح گویا کہ وہ صحابی اپنا سب کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ بیع کر لیتا تھا،
اللہ کے ساتھ ایک خرید و فروخت کر لیتا تھا، ایک تجارت کر لیتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، جو بشر ہیں، جس طرح باقی انسان ہیں اس طرح بشر ہونے کے اعتبار سے وہ ایک بشر ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے، تم سے اللہ نے بیعت کی ہے اور تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھ کے اوپر، کیونکہ بیعت اللہ لے رہے ہیں تم سے، اور یہ اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ جس طرح نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اسی طرح نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تصور کرو، یعنی پورا تصور دینے کے لیے کہ یہ تمہاری ڈائریکٹ اللہ سے بیعت ہو رہی ہے، اللہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ یہ بالکل اس طرح آیت ہے جس طرح سورہ توبہ میں میں ابھی عرض کرتا ہوں، جی ابھی میں عرض کرتا ہوں، جس طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، جانیں بھی خرید لی، مال بھی، سب کچھ خرید لیا ہے اللہ نے مومنوں سے، کس بدلے؟ بان لهم الجنہ، اس بدلے کے مومنوں کے لیے جنت ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے خرید و فروخت کی ہے اس میں کیا ہوگا؟ اللہ نے جان اور مال خرید لیے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اب مومن لڑائی کریں گے اللہ کے رستے میں، فیقتلون، قتل بھی کریں گے یعنی کافروں کو، ویقتلون، اور قتل بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، کافروں کو بھی قتل کریں گے، خود بھی شہید ہوں گے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ ہے اس پر سچا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے ایک بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دے، اللہ سے یہ بے کر لے، تو اس کے لیے یہ اللہ کا بالکل پختہ اور سچا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے، صرف ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ وعدہ جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن، یہ اللہ کی سب کتابوں میں یہ وعدہ ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہر کتاب میں اللہ نے مومنوں سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کون کرنے والا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پس خوش ہو جاؤ اپنی اس بے پر، اس خرید و فروخت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ آپ سمجھیے یہی جو لفظ بے ہے اسی سے بیعت نکلا ہے، بس اسی بے پر، اور اسی بے اور بیعت دونوں کا مادہ ایک ہے، ایک مذکر ایک مؤنث ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، دونوں کا مادہ با یا عین ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اپنی اس خرید و فروخت پر، اپنی اس تجارت پر، اپنی اس بے پر، اس بیعت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، یہ جو مومن جہاد کرتا ہے وہ بھی بیعت ہے اللہ کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جہاد کو تجارت بھی قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں اس تجارت کی خبر نہ دوں؟ تم تجارت کی بات کرتے ہو، تم تجارت کو اہم سمجھتے ہو دنیا کے اندر، میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا، کیا بدلہ ملے گا اس تجارت کا، اس بے کا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تمہاری گناہ بھی معاف کریں گے اور اللہ تمہیں باغات میں داخل کریں گے جنت میں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں پاکیزہ گھروں میں۔ ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اور یہ تو آخرت کا وعدہ ہے، اور دوسرے وعدے بھی تمہیں اللہ کی طرف سے ملیں گے دنیا کے۔ وہ کیا وعدے ہیں؟ وفتح قریب واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہوگی دنیا میں ہر معاملے میں، کافروں پر بھی، وفتح قریب، اور قریبی فتح بھی نصیب ہوگی۔
تو یہی وہ تجارت ہے، یہی وہ بیع ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں ہو رہا ہے، اسی جہاد کی اور اسی جو ہے وہ موت کی اور اللہ کے لیے اپنی جان نے اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کی بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جی آج کل جو لوگ بیعت کرتے جی ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، ابھی ذکر کرتا ہوں۔ بعض لوگ اس آیت اور اس قسم کی آیات سے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سب کو پتہ ہے اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ کے لیے ملکیت ہے آسمان و زمین کی اور ہر چیز کی۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا وجود بھی اللہ کا ہے۔ اب اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ در حقیقت ایک ہی وجود ہے اور کوئی بھی چیز اللہ سے الگ نہیں ہے، ہر چیز وہ گویا کہ اللہ سے ہی نکلی ہے، اللہ سے ہی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ سے الگ نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی صنعائی ہے، تو گویا کہ اللہ کی کاریگری ہے، تو گویا کہ اللہ کا وجود ہے وہ، والیاذ باللہ۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو وحدت الوجود کا نام دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض ایسی ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا تو نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں عبادت ریاضت سے۔ انہوں نے کچھ طور طریقے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ ان میں حلول کر جاتے ہیں اور اللہ ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اپنے اس قسم کے جو باطل عقائد ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت اور اس جیسی بعض دیگر آیتوں سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس آیت میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جو بیعت کی آپ کی، وہ در حقیقت آپ سے بیعت نہیں کی، وہ اللہ سے بیعت کی ہے، اور ان کے اوپر نبی کا ہاتھ نہیں تھا، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ گویا کہ نبی کا وجود اللہ کا وجود ہے، یا نبی کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے تھے۔ والیاذ باللہ، والیاذ باللہ۔ تو بہت عجیب و غریب عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ، اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ بنا دینا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ وہ تو صرف نیک انسانوں، نبیوں کو نہیں، ولیوں کو نہیں، صرف صحابہ نیک انسانوں کو نہیں، وہ تو کائنات کے ہر انسان، ہر کائنات کی مخلوق، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، ایسے جانور جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن کو ہم بڑا بدبودار اور پلید سمجھتے ہیں، والیاذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق تو ہر چیز کا وجود وہ اللہ کا وجود ہی ہے، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں، انسان کے علاوہ دیگر جاندار چیزیں، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں، ہر چیز کے اندر ہی جو ہے وہ اللہ، ہر چیز کا وجود اللہ کا وجود ہے، وہ اللہ کا حصہ ہی ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود، وہ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تو اور پھر حلول کا عقیدہ، وہ اس آیت سے، یا وہ قرآن کریم کی بعد آیات ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی پھینکی تھی، اور اس مٹی کا بڑا اثر ہوا تھا، اور جنگ بدر کی فتح کے اندر اس کا ایک بڑا کردار تھا اس مٹی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، سب چہرے جو ہیں یہ کافروں کے چہرے بگڑ جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ وہ ایک معجزہ، اللہ کے حکم سے ہر معجزہ ہوتا ہے، کوئی معجزہ کوئی انسان اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا، کوئی نبی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کسی نبی کے ہاتھ پر رونما ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس نبی کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی، وہ ہر کافر کی آنکھ میں گئی تھی، کوئی ایک کافر بھی اس سے نہیں بچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو مٹی پھینکی تھی آپ نے، وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی، وہ آپ نے جو کام کیا اس کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا، آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، آپ سے بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور پھر بعض اور آیتیں بھی پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کے بعض آیات میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، پھر بعض جگہوں پر اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ایک ہی ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے
کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے. سورہ نور آیت نمبر 54. اس جیسی کئی آیات ہیں، بس میں اس آیت پہ اکتفا کروں گا. اس جیسی اور بھی کئی آیتیں ہیں. سورہ نور آیت نمبر 54. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول الگ الگ کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. تو آگے ہے کہ اگر وہ پھر جائیں فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو اس پر ہے رسول پر جو رسول کو اللہ نے بوجھ دیا، جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ رسول کی ذمہ داری رسول پر ہے کہ وہ پہنچا دے، اور تم پر ہے جو تم بوجھ دیے گئے ہو، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. اگر رسول اللہ کا پیغام پہنچا دے، آگے سے تم نہ مانو، تو اس میں نہ رسول کا کوئی قصور ہے، تمہارے اعمال کا ذمہ دار تم ہو، رسول اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. رسول پر رسول کی ذمہ داری ہے، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو اس کی، تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں دیکھو آیت کے شروع میں تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی آیت کے آخر میں اسی بات کو اللہ نے دوبارہ تائید کے لیے دوبارہ دہرایا. تو یہ نہیں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُمَا، اگر تم ان دونوں کی اطاعت کرو، بلکہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو، رسول کی تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو پتہ لگا اللہ اور رسول جو ہیں وہ گویا کہ ایک ہی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ کی ذات ہے اور وہ حلول کیے ہوئے ہیں. اور ایک آیت میں آتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، سورہ توبہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ، کہ لوگ اس کو راضی کر دیں. شروع میں اللہ اور رسول کا ذکر ہے اور آگے یرضوہ واحد کی ضمیر ہے. اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن کریم میں. تو وہ ان قسم کی آیات سے بھی اپنا یہی مدعا ثابت کرتے ہیں. حالانکہ میں جیسے ذکر کر رہا ہوں اور جیسے کہ بات بڑی واضح ہے، سمجھ آنے والی ہے، کہ یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین کا رد کرتے ہیں کہ مشرکین نے وہ لات منات عزا اور فلاں فلاں کو معبود بنا لیا، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں. یہ جو وحدت الوجود والے ہیں، انہوں نے تو گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو، وہ اچھی ہے، بری ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، ہر چیز کو اللہ بنا دی ہے کہ جی ہر وجود اللہ کا ہی ہے. تو گویا کہ وہ ہر ایک کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. ہر انسان کو انہوں نے تو بعض لوگوں کو بنایا، صرف نیک لوگوں کو. انہوں نے ہر انسان کو نہیں، ہر حیوان کو بھی، کتے، بلے، خنزیر اور لومڑ اور ہر ایک کو، چیونٹیوں کو، حشرات الارض کو، ہر چیز کو انہوں نے اللہ بنا دیا. اور یہ تو یہاں تک جو ہیں وہ کوئی کتا بھونکے تو لبیک لبیک جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حق کہہ رہا ہے اور یہ حق ہے. نعوذ باللہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا اسی عقیدے کے بیس پر کہ اللہ مجھ پہ حلول کیا ہوا ہے یا میں اللہ کا ہی حصہ ہوں. ان الحق، میں حق ہوں، حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے حق اللہ ہے. اللہ کی عظیم صفت حق، الحق، الوکیل. تو اس نے کہا ان الحق، میں حق ہوں. یعنی تو اسی طرح شعر ہے کہ العبد رب والرب عبد، بندہ رب ہے، رب بندہ ہے. عجیب و غریب عقائد ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان آیات سے یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں. حالانکہ ان آیات کا معنی کیا ہے؟ ان آیات کا وہی معنی ہے جو جیسے میں نے ذکر کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ خالق ہیں، باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہیں، باقی ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے. اگر ہر چیز اللہ کا وجود ہے اور اللہ ہے، اور تو کیا اللہ ہی فنا ہو جائیں گے؟ ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ. تو اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز ناقص ہے، باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتے. تو نبی کی بیعت اللہ کی بیعت کیسے ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جو چیز اللہ کے حکم سے ہو وہ گویا کہ اللہ کی بیعت ہے. جیسے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے. اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر نبی کا ہاتھ نہیں ہے. اس کو یہ تصور کرو جیسے ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ سارا کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک عربی زبان کا انداز ہے، اور اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ حقیقی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تو عجیب بات ہو گئی. یہ تو حضرت عثمان گئے تھے، حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا. حضرت عثمان کو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا
کہ آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ طواف کر لیں. روایات میں آتا ہے حضرت عثمان نے کہا میں نبی کے بغیر تو طواف نہیں کروں گا. تم نے نبی کو اور سب صحابہ کرام کو روک رکھا ہے, ان کو تم عمرہ نہیں کرنے دے رہے, تو میں پہلے کیسے طواف کر لوں نبی سے پہلے. تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور خبر مشہور یہ ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. تو دیکھیے ایک مسلمان کی جان کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ ہمارا سفیر ہے اور ہمارا نمائندہ ہے. اس کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ ہمیں نقصان پہنچایا تو ہم اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. ایک مسلمان کی جان کی اہمیت ہے. ایک مسلمان کے پیچھے تمام مسلمان جو ہیں وہ کٹنے مرنے پر تیار ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی. صرف حضرت عثمان کی ایک جان کا مسئلہ تھا. کسی مسلمان کی جان کو ہلکا نہ سمجھے. اور اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام سے بیعت لی, ان کا ہاتھ نیچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے بیعت لے لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اب عثمان کا ہاتھ ہے, اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ کے طور پر رکھا اور پھر آپ نے حضرت عثمان کی بیعت کی. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا. اب وہاں کوئی بندہ یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ وہ اب وہی ہاتھ حضرت عثمان کا بھی تھا اور وہی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ اصل میں ایک بات سمجھانے کے لیے, ایک بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تم یہ تصور کرو گویا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ تو نہیں تھا, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. یعنی وہ اس کا مقام اور اس کی فضیلت کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے, ایسے ہے جیسے کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ سے بیعت ہو رہی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا, اس میں حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب کوئی بدبخت یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر عمر عثمان جہنمی ہیں اور جہنم میں جائیں گے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جہنم میں جا سکتا ہے جن اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہو. تو یہ فضیلت ہے. تو یہ اس قسم کی چیزوں سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. یہ چیزیں اپنی حقیقت پر نہیں ہوتی. تو بندہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ تھا. اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا, یہ تو اللہ نے پھینکا. مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ نے جنگ بدر کے موقع پر پھینکا تھا, مٹی پھینکی تھی, اس کا اثر آپ نے نہیں ڈالا, اس کا اثر اللہ نے ڈالا. ہر کافر کے آنکھوں میں وہ جو گئی مٹی وہ آپ کی وجہ سے نہیں گئی, وہ اللہ کے حکم سے گئی ہے. وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی یہ بات. وہ آپ کا معجزہ ہے جو اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوا تھا, یہ مراد ہے. جیسے کہ اگر کہیں جنگ ہو, مسلمان غالب آ جائیں, اللہ فرمائے تم غالب نہیں آئے, یہ تو اللہ غالب آیا ہے, اللہ کے حکم سے یہ تمہیں فتح ملی ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہے. یہ کہنا نہیں جی وہ تو نبی نے پھینکا ہی نہیں تھا, وہ تو اللہ نے پھینکا تھا. اور پھر یہ کہنا کہ جی شروع میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اور آخر میں نبی کی اطاعت کا ذکر ہے, گویا کہ دونوں ایک ہیں, یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے, شروع میں اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے اور آخر میں ہے اگر تم نبی کی اطاعت کر لو, اگر تم اس کی اطاعت کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. تو نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت ہے, کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. یعنی گویا کہ نبی کی اطاعت وہ نبی کی بھی اطاعت اور اللہ کی بھی اطاعت ہے. گویا کہ نبی کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت بھی حاصل ہو جاتی ہے. نبی کی اطاعت تو وہ ہے ہی, تو اسی لیے وَإِن تُطِيعُوهُ واحد کا صیغہ آیا. اور اسی طرح قرآن میں جتنے بھی واللہ ورسولہ حق یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ لوگ اس کو راضی کریں. آگے ایک کی ضمیر ہے, یعنی اب لوگوں کے سامنے تو اللہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا تو کیا طریقہ کار ہے, تمہارے سامنے اللہ کا رسول, اللہ کا نمائندہ موجود ہے, اسے راضی کر لو, اللہ اور رسول دونوں راضی ہو جائیں گے. یہ مراد ہے. یہ مرادیں دونوں ایک ہی ہیں. قرآن کریم کے قائد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرو جب وہ بلائے. بلانے کا صیغہ واحد کا ہے, پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے. صحابہ کرام کے سامنے کون انہیں دعوت دیتا تھا؟ قرآن کی, حدیث کی. اللہ کا حکم ان کے سامنے پیش ہوتا تھا. صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا حکم بھی پیش ہوتا تھا, نبی کا حکم بھی پیش ہوتا تھا, قرآن بھی پیش ہوتا تھا, حدیث بھی پیش ہوتی تھی. یہ حکم اللہ کے بھی تھا اور رسول کا بھی تھا. پیش کرنے والی تو ایک شخصیت تھی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس معنی میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بات بھی مانو, رسول کی بات بھی مانو جب وہ ایک تمہیں بلائے. بلانے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس اعتبار سے صیغہ واحد کا ہے.
یہ سمجھنا کہ جی وہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ اگر یہ مراد لی جائے کہ یہاں واللہ ورسولہ حق یرضوہ، اور یہاں ایک صیغے سے دونوں مراد ہیں اور دونوں آپس میں حلول کیے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ ہو کی ضمیر سے دونوں مراد ہیں اور دونوں ایک ہی ہیں، لہٰذا صیغہ واحد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صراحت سے منع فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے ایک خطیب نے ایک دفعہ خطبہ پڑھا تو اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بندہ نیک ہو گیا، ہدایت پا گیا، ومن یعصہما فقد ضل وغوی، اس نے یہ نہیں کہا ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا الگ ذکر نہیں کیا، اس نے اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر کر دیا ایک ہی ضمیر کے اندر، ومن یعصہما فقد ضل وغوی، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا برا خطیب ہے کہ پیچھے تو جب اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو اللہ اور رسول کا الگ الگ ذکر کیا، ومن یطع اللہ ورسولہ، وہ بات ٹھیک تھی۔ جب اس نے نافرمانی کا ذکر کیا تو اس نے اللہ اور رسول کو ایک ضمیر کے اندر اکٹھا کر دیا، حالانکہ ضمیر تثنیہ کی ہے، وہ ضمیر واحد کی بھی نہیں ہے، اس نے تثنیہ کی ضمیر میں دونوں کو اکٹھا کر دیا، ومن یعصہما، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، مراد اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، ہما تثنیہ کی ضمیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی کہ کتنا برا خطیب ہے یہ کہ ضمیر تثنیہ کیا ہے، ایک ضمیر میں دونوں کا ذکر کیوں کیا ہے، الگ الگ ذکر کرتا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ۔ اگر آپ یہ مراد لیں کہ یہ ضمیر واحد کیا، مراد اللہ اور رسول دونوں ہیں، دونوں مل کر ایک ہے، تو یہ تو اس سے بھی بڑی گستاخی ہو جائے گی، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہو جائے گی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں مراد ان سے رسول ہیں واحد کی ضمیر سے، اور رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات بھی ہوتی ہے، لہٰذا رسول کی بات اللہ کی بات بھی ہے، اس معنی میں وہ جو ہے وہ ضمیر واحد کی آتی ہے۔ بہت اہم اصول ہے جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو نبی کی بیعت کرنا یہ در حقیقت اللہ کی بیعت ہے، یہ نبی کی ذاتی بیعت تو ہے ہی نہیں، یہ نبی کی ذاتی بیعت تو ہے ہی نہیں۔ جس طرح نبی کی بات ماننا در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی بات ماننا ہے کیونکہ وہ نبی کی ذاتی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کی ذاتی بات ہو تو کسی کی ذاتی بات ماننا وہ حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا۔ فیصلہ کرنے کا، حکم دینے کا اختیار اگر ہے تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کی بات مانی جاتی ہے، لیکن نبی کی بات اس لیے حجت ہے، اس لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا کیونکہ در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کی بیعت در حقیقت اللہ کی بیعت ہے۔ اسی معنی میں اصل میں وہ جو نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا وہ نبی کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ ہے کہ آج کچھ لوگ بیعت لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مرید وہ اپنے شیخ کی بیعت کریں تو بیعت ہوگی تو پھر انسان نیکی کرے گا اور پھر انسان جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلے گا۔ تو دیکھیے ہر کام وہ کرنا چاہیے جو قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بیعت لیتے تھے، جہاد کی بیعت لیتے تھے آپ اپنے دور میں، جس طرح یہ بیعت جہاد کی اور اپنی جان مال اللہ کے لیے قربان کرنے کی یہ بیعت تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جہاد کے علاوہ بھی بیعت لیتے تھے۔ نبی جو ہے وہ اپنی امت سے بیعت لے سکتا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے آئے، مکہ مکرمہ، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ وغیرہ، اس میں بیعت ہوئی تھی، انہوں نے آ کے مسلمان ہوئے نبی کے ہاتھ پر اور نبی سے بیعت لی کہ ہم آپ کے حکم پر عمل کریں گے، ہم نے اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہم نے فروخت کر دیا ہے، اب ہمیں اللہ کی رضا اور جنت چاہیے، ہم ہر چیز قربان کریں گے۔ تو یہ بیعت نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، جہاد کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا، انصاریوں نے آ کر مکہ مکرمہ میں بیعت لی اور فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو حفاظت سے رکھیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے علاوہ بھی بیعت لیتے تھے آپ، عورتوں سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے آپ بیعت لیتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے یا ایھا النبی قل لازواج یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، تو آپ بیعت لیتے تھے۔ نبی بیعت لیتا ہے اپنی امت سے، امتی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یا جہاد کی بیعت ہوتی ہے، وہ اگر نبی ہو ان کا لیڈر اور ان کا سپہ سالار تو نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے نبی موجود نہ ہو تو نبی کی نیابت میں جو بھی جو ہے وہ سپہ سالار ہوگا تو وہ بیعت ہو سکتی ہے۔ یا پھر ایک بیعت ہوتی ہے جو خلافت کی بیعت ہوتی ہے، جو حکمران کی بیعت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے خلیفہ بنتے وقت یہ بیعت لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں سے بیعت لی، حضرت عمر نے بیعت لی، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا آگے۔ اس کے علاوہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بیعت بھی لیتے تھے جہاد کے علاوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان سے افضل کون تھا نبی کے بعد؟ ان سے افضل کوئی بھی نہیں تھا، یہ سب سے افضل تھے، چاروں خلیفہ افضل ترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صرف خلافت کی بیعت لی ہے تو لی ہے، یا پھر جہاد کی بیعت ہوئی ہے تو ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین، ائمہ کرام کی زندگی میں، کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر میں، اور ان ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وہاں یہ جہاد کی بیعت کی اور خلافت کی بیعت کے علاوہ کسی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ بیعت جو ہمارے ہاں بعض مشائخ، بعض اساتذہ لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے اور اسلام پر گامزن رکھنے کے لیے بیعت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ کا اور اپنے استاد کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ نیکی کی طرف مائل ہوں گے، جو کام بھی کریں اپنے استاد کا، اپنے شیخ کا تصور رکھیں۔ اس بیعت کا قرآن و حدیث میں کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں ہے، اور دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا، قرآن کی صورت میں یا حدیث مبارکہ کی صورت میں، صحابہ کرام کو بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے آگے امت تک پہنچا دیا۔ اس بیعت کا ذکر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے۔ اور وہ جو جنتی گروہ ہے، 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی، وہ جو واحد گروہ ہے جو جنتی ہے، باقی سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اس گروہ کی ایک ہی آپ نے صفت بیان کی، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ اس طریقے پر ہیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر عمل کیا، وہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہیں جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پیش کی، کر کے دکھائی، صحابہ کرام کو سکھائی، اور صحابہ کرام نے جس پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کا ایمان ان جیسا طریقہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لو جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کہ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یا تو آپ کے ان کے دور میں دنیا دار لوگ نہیں تھے، ان کے دور میں فتنے نہیں تھے، ان کے دور میں فتنے پیدا ہوئے، خوارج، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، تو حضرت عثمان نے، حضرت علی نے کیوں بیعت نہیں لی پھر اس قسم کے لوگوں سے ان کو توبہ طائب کرنے کے لیے؟ تو اس قسم کی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں جس بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ بیعت رضوان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی اللہ کے حکم سے۔ جی نہیں اسی میں جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اور ایک جنتی فرقہ کا ذکر ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی صفت یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر چلتا ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ تو جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو وہ جنتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر یہ سمجھیں کہ آج ہم کوئی نیا اور بہتر طریقہ اپنا سکتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اور یہ اللہ کے دین کی بھی توہین ہے، صحابہ کرام کی بھی توہین ہے۔ یہ اس طرح توہین ہے ہمارے دین کی کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بہتر طریقہ نہیں بتایا، آج یہ طریقہ پیدا ہو گیا ہے، تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نہیں بتا سکے،
اور صحابہ کرام کی توہین اس طرح ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے بتایا تو صحابہ کرام نے آگے امت تک نہیں پہنچایا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا، تو آج کوئی نئی چیز وہ اچھی نہیں ہو سکتی. حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی خیر تھی، قیامت تک کوئی بھی چیز جو خیر ہو سکتی تھی میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. کوئی بھی چیز جو شر ہو سکتی تھی میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے. اب یہ کہنا کہ جی فلاں چیز اچھی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے عمل نہیں کیا کہ آپ کے دور میں ضرورت نہیں تھی، تب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی ذات اقدس موجود تھی، تب تو صحابہ کرام کو ان طور طریقوں کی اور ان چلوں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. آج دل کو جاری کرنے کے لیے، آج فلاں کام کو کرنے کے لیے آج ہمیں بیعت کی، آج ہمیں ان چلوں کی ضرورت ہے، تب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود تھی. یہ سارے شیطان کے موالتے ہیں، یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں. جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتی، بس یہ سمجھ لیجئے. اگر اس کی بنیاد قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے، صحابہ کرام میں ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو کبھی وہ چیز نیکی نہیں ہو سکتی، کبھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ لیجئے. امام مالک نے فرمایا تھا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو بندہ اسلام میں ایک نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، یراہا حسنۃ، پھر وہ اسے اچھا بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، اس پر عمل کرنے سے ثواب ہوگا، ہے نئی چیز، اس کا شروع دور میں ذکر نہیں ملتا، تو یراہا حسنۃ، پھر اس کو اچھا بھی خیال کرتا ہے. فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں خیانت فرما گئے ہیں. پھر امام مالک کی آیت کریمہ پڑھتے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر آپ یہ آیت پڑھتے کہ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. کوئی چیز اسلام سے ہٹ کر، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، کوئی اس سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، وہ دین اسلام تو نہیں ہے. جب وہ دین اسلام نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے کوئی شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ جنہوں نے دین میں وہ چیزیں داخل کر دی جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی؟ دین میں وہ چیز کیسے داخل ہو سکتی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو کہ ہم نے وہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو دیکھیے کہ قرآن کریم میں وہ چیز ہے کہ نہیں، وہ چیز یا اس کی اصل قرآن کریم میں ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز امت کو کر کے دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی، صحابہ کرام کے ہمیں سیرت میں، ان کے طریقوں میں، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. تو جو آج کل کی ہماری جو بیعت ہے، اس بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں. نبوت کی بیعت ہوتی ہے یا خلافت کی بیعت ہوتی ہے یا جہاد کی بیعت ہوتی ہے. باقی کوئی استاد کسی شاگرد سے کہے، کوئی عالم کسی شخص سے کہے کہ نیکی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو یہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اور اس سے کوئی بہتر کام نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. لیکن اس کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقے کی بیعت کرنے کی اور ایک مخصوص طریقے کے اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعوت دینی چاہیے تو لوگوں کو اس دعوت کو، اگر وہ اللہ اور رسول کی طرف ہے تو لوگوں کو وہ دعوت ماننی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. جو نیک شخص ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ عمل کرے گا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں نصیحت کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء ہیں، علماء بھی وہی کام کریں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے. تو یہ ہے بیعت رضوان. فرمایا فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، جو توڑ دے تو وہ توڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف. جو اس وعدے کو توڑ دے، اس بیعت کو، جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر جائے اگر کوئی، تو وہ اس کا نقصان اسی کو ہوگا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا. یہ اللہ سے عہد تھا، نبی سے تو عہد تھا ہی نہیں در حقیقت، یہ تو اللہ کے حکم سے نبی کے ساتھ عہد ہوا، گویا کہ اللہ سے عہد تھا، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. اب جو اللہ کے عہد کو توڑ دے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، جو اللہ کے عہد کو پورا کرے
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ نے پھر ان صحابہ کرام کو وہ اجر عظیم عطا کیا کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کو طے فرما دیا قرآن کریم میں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گئے جو مومن درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی رضا لکھ دی ان لوگوں کے لیے، اللہ نے فرما دیا کہ میں اب ان سے قیامت تک کے لیے راضی ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ ان سے غلطی ہو گئی، کافی بڑی غلطی ہو گئی، تو بعد لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہو گئے ہیں اور یہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، یہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے جو ہے بیعت رضوان کی ہے۔ بیعت رضوان کے بعد جنگ بدر کے بعد جو جنگ بدر میں شریک ہوئے یا بیعت رضوان میں شریک ہوئے، تو ان کے بعد جو عمل کریں ان کو ان کے عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ جنتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ وقت ختم ہو گیا، تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا إلى